أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے پیر، ان کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا جائے مختلف جانبوں سے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. گزشتہ ہفتے حابیل اور قابیل کا واقعہ تفصیل سے آیا اور اس میں قتل کی بات آئی. تو قتل کرنا ایک انتہائی بہت بڑا جرم ہے. سب سے پہلا قتل جو کیا گیا دنیا کے اندر وہ یہی قتل تھا. تو دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے تو ان قتلوں کی سزا اور ان قتلوں کا عذاب اور گناہ قابل کو بھی ہوتا رہے گا. اس آیت شریفہ میں قتل، ڈاکہ زنی اور رہزنی، قرآن نے اس کی سزا اس آیت شریفہ میں بیان کی ہے. اسلام کے جو قوانین ہیں وہ قوانین بڑے ہی اہم ہیں. اگر ان قوانین پر مکمل طور سے عمل کیا جائے تو ایک سکون والا اور ایک بہترین نظام چلتا ہے ملک کا. جو بھی ملک، جو بھی حکومت اسلامی قوانین کے مطابق اپنی حکومت اور اپنا نظام چلائے گی تو ان کی وہ حکومت اور ان کا نظام 100% کامیاب ہوگا. اسلامی قوانین ایسے ہیں. اسلامی قوانین کو جب نافذ کیا جائے گا اور اسلامی قوانین کے مطابق مجرموں کو سزا دی جائے گی تو جرم کا خاتمہ بہت جلدی ہوگا. پھر جرم بڑھے گا نہیں بلکہ جرم کی جڑیں کٹ جائے گی جب اسلامی قوانین کے مطابق مجرمین پر سزا جاری کی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ اس جرم کی یہ سزا ہے. اسلامی جو سزائیں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، 3 قسم کی ہیں. اسلامی قوانین کے مطابق جو سزائیں ہیں تو وہ سزائیں 3 طرح کی ہیں. ان کے 3 نام ہیں الگ الگ. نمبر 1 قصاص، نمبر 2 حدود اور نمبر 3 تعزیرات. کوئی مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے، کسی کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچاتا ہے
تو اس تکلیف پہنچانے میں جس کو تکلیف پہنچی ہے اس پر ظلم ہوتا ہے، تو جیسے مظلوم کا حق ظلم کی شکل میں وابستہ ہوتا ہے، جب ظلم کوئی پایا جاتا ہے تو مظلوم کا اور بندے کا حق اس سے متعلق ہوتا ہے، بندے کا حق ضائع ہوتا ہے، تو ایسے اس میں حق اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا حق بھی ہوتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے حق کو غالب رکھا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے بندے کے حق کو غالب کر دیا۔ اپنے حق کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ معاف کرنا چاہے تو اس کے معاف کرنے سے وہ جرم معاف نہیں ہوگا، وہ سزا ہٹے گی نہیں، ٹلے گی نہیں۔ اور بندے کا حق غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے حق کو غالب کر دیا اور اس کو اختیار دے دیا اس بات کا کہ اگر وہ معاف کر دے تو پھر یہ سزا سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا ہے تو جس کو قتل کیا ہے مقتول، اس کے اولیاء کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ قصاص لیں، یعنی بدلے میں اس کو قتل کر دے اور یا پھر وہ معاف کر دے۔ تو یہ قصاص کی جو شکل ہے اس میں بے شک اللہ کا بھی حق ہے، لیکن اللہ نے بندوں کے حق کو غالب کر دیا، انہیں اختیار دے دیا کہ اگر وہ معاف کر دیں گے تو پھر قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو خون بہا لے سکتے ہیں، بالکل ہی معاف کرنے پر آئے تو بالکل معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے قصاص۔ اور کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا حق بندوں کے حق سے زیادہ ہے، یعنی بندوں کو یہ حق نہیں، یہ اختیار نہیں کہ بندے اس کو معاف کر دے، تو ان کو کہا جاتا ہے حدود۔ اللہ کی طرف سے کچھ سزائیں مقرر ہیں، کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، تو ان سزاؤں کو جاری کرنا ہی ضروری ہوگا، بندوں کے معاف کرنے سے وہ سزائیں معاف نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر زنا کی سزا ہے، کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کاری کر لی، بدکاری کر لی، تو شریعت میں اس کی سزا مقرر ہے، قرآن کریم میں اس کی سزا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی اور اس حالت میں زنا کا صدور ہو گیا، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا، پتھر بار بار کر ان کو موت تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ حد ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کو جاری کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی زنا کرانے والی عورت کہنے لگے میں نے معاف کر دی سزا، تو اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی، اس پر بھی جاری ہوگی، زنا کرنے والے پر بھی جاری ہوگی، دونوں پر جاری ہوگی۔ اس میں اللہ کا حق غالب ہے، یہ کسی بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی۔ ایسے ہی حد قذف ہے، تہمت لگا دی کسی پر تہمت لگائی زنا کی اور وہ تہمت ثابت نہیں کر سکا، تو اس پر 80 کوڑے لگیں گے اس پر۔ ایسے ہی اس آیت شریفہ میں حد بیان کی گئی، ایسے ہی چوری کی سزا ہے، 4 سزائیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں مقرر ہیں، ان کو حد کہا جاتا ہے۔ کل حدود 5 ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور 1 کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ وہ 4 جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، 4 حدیں، ایک تو ان میں سے زنا ہے، بدکاری، جس کی سزا بھی بتلا دی، اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہیں تو ہر ایک کے 100 کوڑے لگیں گے۔ اور دوسرے حد قذف، کسی پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کو ثابت نہیں کر سکا،
چار کسی کہہ دیا کہ میں یہ زنا کر رہی تھی، عورت زنا کرا رہی تھی، فلاں زنا کر رہا تھا، تو شریعت میں آسان نہیں ہے معاملہ، یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، دو خاندانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، تو شریعت نے اس کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مانگے، اور چاروں گواہ مرد ہونے چاہیے۔ شریعت کی نزاکت کہ 4 گواہ لاؤ اس بات پر جو تم دوسرے کی عزت کو پامال کر رہے ہو، دو خاندانوں کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر 4 گواہ سے ثابت کر دے تو ٹھیک، نہیں ثابت کر سکا تو شریعت نے اس پر حد مقرر کی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کو حد قذف کہتے ہیں، تہمت لگانے کی حد سزا۔ اب تو جو چاہے جیسے چاہے کسی پر زبان کھول دے، کچھ لگ نہیں رہا آگے، لیکن شریعت کے یہاں دیکھو کہ اس کی کتنی نزاکت ہے۔ اور تیسری حد ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ چوری کی حد۔ کسی کا مال چپکے سے چوری کیا تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ہاتھ کاٹنا یہ قرآن نے چور کی سزا مقرر کی ہے۔ اور چوتھی سزا جو قرآن نے بیان کی ہے، چوتھا جرم جس کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، قرآن نے مقرر کی ہے، وہ ڈاکہ زنی ہے، جس کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہے، جس کی تفصیل آ جائے گی۔ یہ 4 سزائیں تو وہ ہیں کہ جو قرآن کریم میں مقرر ہے، متعین ہے، اور ایک سزا ہے وہ ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے، وہ ہے حد شرب خمر، شراب پینے کی سزا۔ اگر کسی نے شراب پی ہے، نشہ کیا ہے، تو شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 40 کوڑے، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ تو 80 کوڑے جب لگائے جائیں گے تو کیا نشے والے رہیں گے؟ ہر دن جو نشے کرنے والوں میں اس قدر ترقی ہو رہی ہے، اگر شریعت کے مطابق یہ سزائیں جاری کی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ تمام جرائم ختم ہوں گے، نشہ بھی ختم ہوگا، بدکاری بھی ختم ہوگی، ڈاکہ زنی، چوری، یہ سب ختم ہو جائیں گے، تہمت لگانا جو ایک عام سی چیز بنا ہوا ہے یہ بھی ختم ہوگا۔ تو یہ ہے حدود۔ 3 طرح کی سزائیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 قصاص۔ قصاص کا مطلب بتلا دیا، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اولیاء مقتول یا تو اسے قتل کریں اور یا پھر اس کو معاف کر دیں، خون بہا لے لیں یا معاف کر دیں۔ اور حدود جو قرآن نے 4 جرموں کی سزا مقرر کی ہے اور ایک کی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری قسم ہے سزا کی تعزیرات۔ تعزیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے، تعزیر کا، کہ حاکم وقت اور قاضی وقت کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم اس کے سامنے آئے اور اس جرم کی سزا قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے تو وہ اپنی ثوابدید سے جس کو درست سمجھے مناسب سزا اس جرم کے مطابق اس مجرم کو دے سکتا ہے۔ جیل میں ڈلوا دیا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، شہر بدر کر دیا، یہ اس طرح کی سزائیں حاکم وقت دے سکتا ہے، اور ان سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت شریفہ میں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ ڈاکہ زنی کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ڈاکہ زنی کرنے کو، ڈاکہ زنی کرنے سے ظاہر ہے ڈاکہ زنی کی صورت میں جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال بھی لے لیتے ہیں اور صاحب مال کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف مال لیا ہے، قتل نہیں کیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ مال ملا انہیں اور نہ ہی ان کو پر قتل ہوا ہے، ہاں وہ ڈاکہ ڈالنے گئے تھے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ تو ہر ایک صورت، ہر ایک حالت کی اللہ نے اس آیت شریفہ میں سزا الگ الگ بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں، اللہ اور رسول سے لڑنا فرمایا۔ ڈاکو، ڈاکہ زنی کرنے والے، رہزنی کرنے والے، یہ گویا امن و امان کو ختم کر رہے ہیں،
اللہ نے دنیا کے اندر جو امن و امان رکھا ہے تو اس امن و امان کو ختم کرنا اور اللہ کے قانون کو توڑنا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، دوسروں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، یہ امن کو ختم کرنا ہوا، اللہ کی زمین میں فساد کرنا ہوا، تو یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا، اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی بھی چونکہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہا ہو۔ تو ڈاکہ ڈالنے والا، رہزنی کرنے والا، یہ ایسا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہو۔ اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیں، عورتوں کی عزت پامال کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر ڈاکہ زنی کرتے وقت ڈاکوؤں نے صرف جانی نقصان کیا ہے اور کسی آدمی کو قتل کیا ہے تو قرآن نے اس کی سزائے بیان کی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، گرچہ قتل ایک نے کیا ہو لیکن پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا اس کے جرم میں، چونکہ جو ایک قتل کرنے والا ہے اسے سہارا ملا ہوا تھا ساتھیوں کا۔ ایک جماعت تھی ڈاکو کی، مثلا 10 آدمی ہیں، 12 آدمی ہیں، اور کسی آدمی پر انہوں نے حملہ کیا تو حملہ کرنے والا گرچہ ایک ہے اور اسی سے وہ آدمی مرا گئے، لیکن قرآن نے جمع کا صیغہ بیان کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی جانب، اور یہ حکم بیان کر دیا کہ ان 12 کے 12 کو، پوری جماعت کو ہی قتل کیا جائے گا، چونکہ قتل کرنے میں وہ سب کے سب ایک دوسرے کے معاون تھے اور شریک تھے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ صرف اس کو قتل کیا ہو۔ او یصلبوا، یا ان کو سولی دی جائے۔ سولی کب دی جائے گی؟ جب کہ قتل بھی کر دیا اور مال بھی لے لیا، مال بھی لے لیا، قتل بھی کر دیا اگر، تو ایسی صورت میں ان ڈاکوؤں کو، ان رہزنوں کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور نیزے مار مار کر ان کو ختم کیا جائے گا، سخت سزا دی جائے گی، چونکہ جرم ان کا ڈبل ہے، انہوں نے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی، لہذا اب ان کو سزا بھی سخت دی جائے گی کہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور ان کے پیٹ کے اندر نیزے مار مار کر ان کو ختم کیا جائے گا۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور اگر ڈاکوؤں نے جانی نقصان نہیں پہنچایا، صرف مالی نقصان پہنچایا ہے، مال لوٹ لیا ہے، تو اس صورت میں ان کی سزا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے مخالف جانب سے۔ کیا مطلب؟ یعنی داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا گٹے تک اور بایاں پیر کاٹا جائے گا ٹخنے تک۔ ڈاکو کی یہ سزا ہے۔ اب دیکھو اس سزا کو جاری کر کے کیسے ڈاکہ زنی ختم ہوتی ہے، کیسے چور بازاری ختم ہوتی ہے، کیسے زناکاری بدکاری ختم ہوتی ہے۔ شریعت کے قوانین میں بڑی طاقت ہے۔ او ينفوا من الارض، چوتھی شکل یہ ہے کہ ڈاکو نے ڈاکہ زنی کا ارادہ کیا لیکن اس ارادے میں ان کو کامیابی نہیں ملی اور اس سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے، نہ کسی کا جانی نقصان کر سکے نہ مالی نقصان کر سکے، تو ایسی صورت میں ان کو قید خانے میں، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا، اور اب ان کے ہاتھ اور پیر نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ اب ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، جیل میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان لوگوں کی رسوائی ہے دنیا کے اندر، یہ جو سزائیں ان کو مل رہی ہے تو یہ تو دنیا کے اندر ان کی سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ ڈاکوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے سزا سخت مقرر کی ہے، بڑی سخت سزا مقرر کی کہ ایک آدمی ڈاکہ زنی کرے اور پوری جماعت کو قتل کیا جائے، پوری جماعت کو سولی پر لٹکایا جائے اور پوری جماعت سزا میں شریک رہے گی، تو ایسے ہی ایک اللہ نے ان کے لیے ایک رعایت بھی رکھی ہے۔ وہ یہ رکھی ہے کہ اگر یہ ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں
تو پھر ان کی یہ سزا معاف ہو جائے گی، لیکن سچی توبہ ہو پھر وہ اس سزا سے بچ جائیں گے۔ ان میں یہ رعایت نہیں ہے، زنا میں نہیں ہے، زنا سے توبہ کرنے لگے نہیں ہے، حد زنا ساقط نہیں ہوگی، وہ جاری ہوگی۔ تہمت لگا کر توبہ کرنے لگے، حد تو قذف جاری ہوگی، تہمت کی سزا جاری ہوگی۔ لیکن اس میں اللہ نے شروع میں گرچہ سختی رکھی، لیکن بعد میں ایک ذرا سے رعایت اور ڈھیل بھی دے دی، اور اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا ہوا۔ چنانچہ جب لوگوں کو معلوم ہوا جو ڈاکو تھے تو بہت سے لوگوں نے توبہ کی، اور سچی پکی توبہ کو۔ صحابہ کے زمانے میں ایک شخص ڈاکوؤں کا سردار تھا، حارثہ نام کا۔ تو جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ نے رعایت رکھی ہے، اور ایک قاری صاحب سے آیت شریفہ سنی، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے نفسوں پر، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ تو اس قاری صاحب سے درخواست کی کہ آپ دوبارہ یہ آیت پڑھیے، اور اسے سن کر فوراً توبہ کر لی، پکی سچی توبہ۔ ان کی توبہ ایسے نہیں تھی اس زمانے کے ڈاکو چور جو توبہ بھی کرتے تھے تو ان کی پکی سچی حقیقی توبہ ہوتی تھی۔ آج ہماری توبہ تو ہم دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، اتنی کچی توبہ۔ حالانکہ توبہ کے لیے شرط یہی ہے کہ آدمی جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت پختہ ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ چار شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے معصیت سے الگ ہو کر، گناہ سے الگ ہو کر توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ گناہ کے کام میں بھی مبتلا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، تعلم القلب۔ ندامت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کا دل دکھے، اللہ کی نافرمانی جو کی ہے، قرآن حدیث کی جو مخالفت کی ہے، اس پر دل دکھے، جیسے جانی مالی نقصان ہونے پر دل دکھتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس وقت توبہ کرتے وقت پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ معافات کی تلافی کرے، جو کسی کا مال دبایا تھا، حق تھا، اس کو واپس کرے۔ یہاں بھی معاف ہونے کے لیے شرط یہی ہے، یہ سزا سے تو بچ جائے گا، لیکن اگر ڈاکوؤں نے مال لوٹ رکھا ہے تو اس مال کو واپس کرنا پڑے گا، یا پھر صاحب مال سے معافی مانگے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر مال موجود گئے، مال واپس کر سکتا ہے تو مال واپس کرے جس کا مال ہے، اور اگر وہ ہمارے پاس سے ضائع ہو گیا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سامنے والے سے، جس کا مال تھا، صاحب مال سے معافی مانگے۔ وہ معاف کر دے گا تب معاف ہوگا، ورنہ اس کا حق ہمارے ذمے باقی رہے گا۔ تو یہاں پر یہ رعایت رکھی ہے کہ چونکہ شروع میں تو یہ سزا دی گئی، پوری جماعت کو دی جا رہی تھی، اور پوری جماعت کو ایک دم سزا دینا، پوری جماعت کو قتل کرنا، یہ ظاہر بات ہے ایک بڑی سزا ہے۔ تو اس لیے تاکہ لوگ توبہ کی طرف مائل ہوں تو اللہ نے ایک رعایت رکھی کہ اگر یہ لوگ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اللہ انہیں معاف کر دیں گے، اور یہ ان سزاؤں سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ بتلایا، اگر کسی کا مال دبا رکھا ہے، مال لوٹا تھا، مال کسی کا ہمارے ذمے ہے، تو اس کو واپس کرنا ہی ضروری ہوگا، تبھی صحیح معافی ہوگی۔